العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف وهو يعتكف الذنوب كلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. سب دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد تعظیم و تکریم قابل احترام بزرگ و دوست اور بھائی، رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور پرسوں اتوار کے دن شام کو معتکفین اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں اعتکاف کے حوالے سے میں نے کچھ مسائل اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اسی مناسبت سے سورہ القدر آخری پارے کی ایک سورت قدر جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت اور اس کی خصوصیات ارشاد فرمائے گئے ہیں، اس کی میں نے تلاوت کی. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا اور بیٹھ جانا. اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ معتکف اللہ کے گھر میں آ کر ٹھہرتا ہے اور یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہت ہی خوبصورت ذریعہ ہے. قرآن پاک میں دوسرے پارے میں جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل بیان فرمائے ہیں، روزے کی فضیلت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کی خصوصیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسی دعاؤں کا ذکر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ان مختلف عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی قرآن نے رمضان کے ذکر میں بیان کی. اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا قرآن پاک کی اس آیت سے کہ اعتکاف کی حقیقت اور اس کی اصلیت کا ثبوت قرآن کے نسبتی سے، لیکن اس کا عملی نمونہ وہ سنت کفایہ ہے اور موقدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ دو چیزیں اعتکاف کے ساتھ ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اصل اعتکاف جو مصنون اعتکاف ہے وہ رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. یہ دونوں باتیں اس آیت سے ہیں جن میں تذکرہ یہ رمضان المبارک کا قرآن پاک کے دوسرے پارے میں یا ایھا الذین کتب علیکم آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ پورے رقوع میں ہے. اسی میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
اسی میں آگے اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت تم اعتکاف کی حالت میں ہو، وہ چونکہ اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف کرتے ہو، اس لیے اس وقت اپنی بیویوں کے ہاں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس وقت تم اعتکاف کی حالت میں۔ تو اعتکاف کے لیے یہ دو باتیں شرط ہو گئی یا لازم ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل اعتکاف وہ ہے جو رمضان میں بیٹھا جاتا ہے، باقی اعتکاف کی حیثیت مستحب اعتکاف کی ہے۔ مثلا ایک آدمی ویسے منت مان لے، اعتکاف بیٹھ جائے، لیکن وہ اعتکاف نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت والا۔ اس لیے علماء نے اعتکاف کی 3 حیثیتیں لکھی: واجب درجے کا اعتکاف، سنت درجے کا اعتکاف اور مستحب درجے کا اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہے جس میں کوئی آدمی منت مان لے اور یوں کہے کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ میں سے کوئی آدمی کسی خیر کی منت مانتا ہے، میرا یہ کام ہو گیا میں اتنی صدقہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں یہ خیرات کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں اتنی نوافل پڑھوں گا۔ جیسے ان اعمال کا کرنا واجب ہے، ایسے اس اعتکاف کا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اس واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، ایک بات۔ دوسرے اعتکاف کی حیثیت ہے سنت موقدہ مسنونہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعتکاف فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا ہے۔ پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ باہر نکل آئے، پھر دوسرے 10 دن کے اعتکاف کی نیت فرمائی، پھر آخری عشرے کی نیت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور باقی جتنے رمضان المبارک مدنی زندگی میں حضور کی زندگی میں آئے، یعنی 7 یا 8، ان میں آپ کی عادت تھی کہ ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ تو یہ سنت موقدہ اس لیے ہے کہ اس کی تاکید کی گئی، اس کے بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ کفایہ ہے، جیسے فرض کفایہ جنازہ ہوتا ہے۔ جنازے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ فرض ہے، لیکن کفایہ کا معنی ہے کہ کچھ لوگ ادا کر لیں، باقی کے ذمے سے ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی مسنون اعتکاف، اگر کچھ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، 2 آدمی، 4 آدمی، 1 آدمی، باقی سب کے ذمے سے اس کی اہمیت یا اس کی وہ جو مسنون تاکید تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص بھی نہیں بیٹھا تو پوری کی پوری مسجد کے متعلقین اور جماعتی اور سارے نمازی گناہ گار ہوں گے کہ حضور کی بہت بڑی سنت انہوں نے چھوڑ دی۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ اس اعتکاف کی حیثیت یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، اس وقت آپ یہ کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف، میں اس مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جو مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف ہوتا ہے۔ تو آپ جتنی دیر مسجد میں ٹھہریں گے آپ کو اعتکاف کا اجر ملے گا، اور جب آپ مسجد سے جب نکل جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس اعتکاف میں روزے کی شرط نہیں، یہ نفل درجے کا اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں آ سکیں۔ اب میں اس اعتکاف پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں جو اعتکاف در حقیقت اس آخری عشرے کی اہم ترین عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں عبادات کی تکمیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں بہت ہی زیادہ دوڑ لگائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اس عبادت میں حصے دار بن جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ایک تو استغفار کی کثرت ہے، اور جہنم سے معافی مانگنے کی اور اس سے پناہ مانگنے کی، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا حکم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن پاک کے اختتام ہوتے ہیں تو ہر جگہ قرآن پاک کی تکمیل کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی راتوں کی تلاش ہے، اس کی راتیں ارشاد فرمائی گئی، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔ ان 5 راتوں کو لیلۃ القدر کی راتیں کہا گیا۔ ان میں جس رات میں کوئی جاگ لے گا اس کو ثواب لیلۃ القدر کا ملے گا۔ اور سنت یہ ہے کہ ہر طاق رات میں کچھ نہ کچھ دیر جاگ کر ہر نیکی تھوڑی تھوڑی کر لینی چاہیے، تاکہ اگر ان میں سے جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی کم از کم وہ ہمارے حصے میں آ جائے گی، اس رات کو
نوافل پڑھ لیں تو 1000 مہینے کی نفلوں سے بہتر اجر ہے. اس رات کو صدقہ خیرات کر لے تو 1000 مہینے کے صدقہ خیرات سے بہتر ہے. اس رات کو توبہ کر لے تو 1000 مہینے کی توبہ سے بہتر ہے. اس رات ذکر کر لے تو 1000 مہینے کے ذکر سے بہتر ہے. یہ وہ بابرکت رات آتی ہے، یہ اس آخری عشرے میں ہے. اس رات کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف فرمایا اور اعتکاف کی اہمیت کی ارشاد فرمائی اور صحابہ اکرام کو بھی اس کے لیے تیار فرمایا. اب وہ آخری عشرہ جو کل پرسوں شروع ہونے والا ہے اتوار سے، اس کے لیے معتکفین ابھی سے تیاری میں ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں. اس لیے میں اعتکاف کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ انسان جب کسی سے پیار اور محبت کرتا ہے تو اس محبت کی تکمیل کے 5 درجے ہوتے ہیں. ان مدارج کو پورا کر لے تو کمال محبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ یار کو منانا آسان ہو جاتا ہے. وہ 5 درجے کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہے آپ اس کے پاس آئیں جائیں، دن میں کئی مرتبہ چکر لگائے، اس کے پاس جا کے بیٹھا، پھر واپس آ گیا، گئے اس کی محفل میں بیٹھے، آخر کبھی تو پوچھے گا بھائی کیا حال ہے، کیسے آئے ہو، کیا کام ہے، کس طریقے سے آئے ہو. یہ بار بار آنے اور اگر کبھی آئے ہو اور اپنے کام کے لیے آئے ہو تو پھر اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی غرض تھی جس کے لیے گئے ہو. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کے دروازے پہ کئی چکر لگاؤ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات سے بڑا محبوب اب کوئی نہیں. جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. پھر اس کے احسانات کی ہم پر انتہا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے ہمیں رمضان دیا ہے. اور یہ سارے احسان آمنہ کے لال صاحب جمال و کمال سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کی ہیں. تو ان سارے احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ بار بار آنا چاہیے. اس منزل محبت کو نماز کہتے ہیں جو ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ آتا ہوتا ہے. دوسری منزل محبت کی یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کے دروازے پر تو آ جا رہے ہیں لیکن اس کے پیار میں مال خرچ کریں. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ محبوب بڑا صاحب ثروت اور حیثیت امیر ہے، اس کو آپ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو خود انبو خربو میں کھیلتا ہے، وہ اتنا سخی داتا ہے کہ ساری دنیا کو دیتا ہے، اس کو کسی سے لیتا نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں تیرے پیسے. لیکن آپ اس کے باوجود اس پر خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے پیار ہے. اس خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں چونکہ اس کی محبت کی ضرورت ہے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اس پر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے پیار کرے. یہ بہادرپور کا نواب ہوتا تھا صادق مرحوم، پرانے لوگوں کی کہاوتیں اور قصے بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ باتیں سنانے کا مقصد مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے. ایک دیہاتی آتا تھا جنگل سے، یہ روہی کے علاقے سے. روہی میں پیلو ایک درخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے اس پہ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا سا ذائقہ ہوتا ہے. دیہاتی اور اس علاقے کے لوگ اسے بڑے ذوق سے کھاتے ہیں. تو وہ اپنی استعداد کے مطابق وہاں سے پیلو توڑتا اور اس زمانے میں مٹی کے ڈولے سے بنے ہوتے تھے چھوٹے سے، اس میں ڈال کے وہ صاف کر کے وہ لے آتے، سردار کے نواب کے دروازے پہ دستک دیتا، نواب صاحب کو ملتا، پوچھتے کیسے آئے ہو؟ بول جی حضور زیارت کے لیے آیا ہوں. بولیے آپ کے لیے ہدیہ دے دیں. اب آپ اندازہ کریں کہاں نواب جو پوری سلطنت کا یا پوری ریاست کا والی اور امیر اور ہزاروں اس کے نوکر اور غلام، اور اس کے سامنے وہ اس درخت کے چھوٹے سے پھل جن کی ٹکے کی اوقات نہیں، آج بھی اس کی کوئی قیمت نہیں، اس دور کی تو ویسے ہی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور وہ اس کی سلطنت کی چیز ہے، اسے اٹھا کے لے جا کے پیش کرتا ہے تو وہ اس سے لے لیتے اور بہت خوش ہوتا اور اسے پوچھتا ہے یار تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگ کر.
اور اگر نوکر بھی کمال والا ہو تو وہ کہتا تھا سردار میرے نواب صاحب میں کیا مانگوں، میں تو فقیر ہوں، میں اپنی فقیری کے مطابق مانگوں گا، آپ اپنی شان کے مطابق دیں۔ تو نواب اس کو خوب نواز دیتا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو میرے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کو میرے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، وہ تو ساری کائنات کو نوازتا ہے، وہ تو اس نواب جیسے اربوں خربوں کروڑوں نواب اس کے یوں سمجھو اس کے رزق پر پڑ رہے ہیں، بھائی وہ مالک سب کو دیتا ہے، لیکن جب تو اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق اپنے مال میں سے اٹھا کر آپ جا کر جب اس کو مالک کو دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے قبول کر لے، اب اس کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں، جیسے وہ نواب وہ پیلو اٹھا کر ویسے اپنے غلاموں اور فقیروں کو دے دیتا تھا، تو آپ اٹھا کر فقراء اور مستحقین کو دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کے کہتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اور پھر ہمیں بھی وہی کہنا چاہیے مالک ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق تیرے نام پہ خرچ کیا ہے، تو اپنی شان کے مطابق اپنی راحت سے ہمیں مالا مال کر۔ اس منزل محبت کا نام زکات ہے۔ یہ جو رمضان المبارک میں لوگ زکاتیں ادا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، شاید ہو سکتا ہے میں نے پچھلے جمعوں میں رمضان کے حوالے سے وہ سنائی ہو، ورنہ اب ذہن میں ہے تو وہ یاد کر لیں کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو آدمی کہے گا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو بیمار ہو، تجھے بھوک لگے، تجھے پیاس لگے، تجھے کپڑوں کی ضرورت ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائیں گے یہ مخلوق میری ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من ارسل الی عیالی، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی مخلوق پر ترس کھا کر رحم کر کے ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ساری مخلوق میری تھی اور میری مخلوق میں سے یہ فقیر تیرے پاس آیا تھا، اس نے بھیک مانگی تھی، دستک دی تھی، تو نے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا، اس کے دل میں ہی تو بستا تھا کہ اللہ صرف مومن کے دل میں سماتا ہے اور کسی جگہ پر نہیں سماتا۔ فرمایا میں جب یہ میرا بندہ آیا تھا، میرے نام پر اس نے مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں دیا، تو ایسے ہے جیسے تو نے مجھے دیا۔ یہ پیاسا تھا تو نے اس کی قدر نہیں کی، یہ بھوکا تھا تو نے اس کا خیال نہیں کیا، یہ ضرورت مند تھا تو نے اس کو کپڑے نہیں دیے، یہ تیرے پڑوس میں بیمار پڑا ہوا تھا تو نے عیادت نہیں دی کہ جب تو اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں کے پیار کی وجہ سے تجھ سے پیار کرتے ہیں کہ تو میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کسی کے گھر چھوٹا سا بچہ ہونا وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پیارا لگے، لیکن چونکہ ماں باپ کو پیارا ہوتا ہے تو آدمی ان کا دل جیتنے کے لیے اس بچے کو اٹھاتا بھی ہے، اس کو چومتا بھی ہے، اس کو پیار بھی کرتا ہے، اس کو اٹھا کے کھلاتا بھی ہے، اور اگر وہ بچہ کوئی شرارت بھی کر دے تو اس کو برداشت بھی کر لیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان بڑوں کو مطمئن کرنا کہ دیکھو ہمارے تمہارے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اس بچے سے آپ کا اتنا گہرا تعلق نہیں، اس کی وجہ سے ہے جن کی وجہ سے آپ یہ تعلق نبھا رہے ہیں۔ اس منزل محبت کا نام زکات ہے۔ تیسری محبت کی منزل اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کی رضا میں آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ اب وہ بھی وہی بات ہے کہ اس کو تو ضرورت نہیں، لیکن آدمی پڑا ہے اس کے پیار میں، بے چین ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو، میں تبھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا، اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ جو چاہتا ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک سارا دن کھانا پینا چھوڑ دے، میں اس لیے چھوڑ کے بیٹھا ہوں، اور جب وہ راضی ہوگا میں اس وقت افطار کروں گا۔ اس لیے رب بھی کہتا ہے جب تم میری رضا کے لیے بھوکا ہے تو فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کو دو عظیم نعمتیں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک رب کی ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت جتنی نعمتیں سامنے رکھی ہوتی ہیں، جب تو یہ کھانے لگتا ہے پورا دن روزے سے رہا ہے، اب نعمتیں تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رب کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اس دن بھر کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس روزے کو بھی
قبول کر رہے ہیں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر۔ اور دوسرا عند لقاء ربہ، قیامت کے دن جب اللہ کی ملاقات ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سب کو فرمائیں گے سب لوگ حساب کتاب دیں، اور یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کر نعمتوں کو کھائیں، ان سے میرا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ یہ اللہ کی ملاقات کے وقت تمہیں ایک خوشخبری مل رہی ہوتی ہے کہ رب راضی بھی ہوگا، اور جیسے آپ کسی محبوب قسم کے میزبان کے پاس چلے جائیں اور وہ دسترخوان پہ نعمتیں رکھ کے آپ کو کھلائے، وہ خود نہیں کھا رہا ہوتا، تمہیں کھلا رہا ہوتا ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے بھئی یہ کیسے کھانا کھا رہے ہیں، اور بڑی پیار سے کہتے ہیں یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ خود نہیں کھاتا، شام کو دسترخوان پر ساری نعمتیں رکھ کر تمہیں کہتا ہے تم کھاؤ، میں رب تم سے خوش ہو رہا ہوں۔ آخری محبت کی ایک اور منزل چوتھی یہ ہے کہ یہ بھوک بھی برداشت کرو، مال بھی خرچ کرو، اس کے راہ میں رکوع سجدے بھی کرو، لیکن پھر بھی اس یار کو منانا جو ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے گھر بار بیوی بچے چھوڑ چھاڑ کے اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ کہ پڑا ہوں، راضی ہوگا تو جاؤں گا، وہاں پڑا رہے۔ کہتے ہیں کہ لیلا کے دروازے پہ مجنو پڑا رہتا تھا، نہیں اٹھتا تھا، اور اسی انتظار میں ہوتا تھا کہ کسی وقت تو دیدار ہو جائے، کسی وقت تو وہ مجھ سے راضی خوشی کا اظہار کر دے۔ یہ معتکف جب اپنا رمضان کا آخری عشرہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان کا اندازہ دیکھیں، چونکہ آخری عشرے میں کام سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھو، آج کل جناب سیزن ہے کپڑوں کے فروخت کا، بازاریں بھری ہوئی ہیں، جناب کپڑے سینے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سودا خریدنے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر عید کا موسم قریب آ رہا ہے تو اس کا سیزن ہے، یہ کام کی انتہا ہو رہی ہے، ادھر اس کی محبت کی بھی انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے یہ سارے کاروبار چھوڑ کے میرا مہمان بن جائے۔ اب جب آپ یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ معتکف اللہ کے دروازے پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ مرحوم اس موضوع پر ایک بات بڑی عجیب فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ بادشاہ کے دروازے پہ کوئی فقیر ملنے کے لیے جائے تو وہ تو اپنے فقیری کے عالم میں ہوتا ہے، گندا سا لباس، سادے سے کپڑے، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، حالت اس کی اپنی بڑی عجیب ہے، اس حالت میں وہ آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس کے دروازے پہ دربان بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں کہ اندر جانے کے آداب۔ وہ دربان اس کو کہتے ہیں یار ایسا کر، ذرا ہاتھ منہ یہاں دھو لے، اندر تو بادشاہ کو نہیں جانا۔ اس نے دھو لی، پھر اس کو کہتے ہیں یار ایسا کر، ذرا یہ کپڑے اتار دے تو یہ پہن لے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے اندر جا، پھر ذرا اس بات کا بھی خیال کر وہاں ایسے جا کے بولنا ہے اور ایسے جا کے بیٹھنا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس حالت میں نہ جاؤ۔ فرمایا جب معتکف اللہ کے گھر میں آنے لگتا ہے، گھر سے بستر باندھتا ہے، تیاری کر کے آتا ہے تو یہاں دروازے کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرے مہمان بن کے آ رہے ہیں کہ گناہوں کی کچڑی باہر ہوگا۔ یہ معتکف جب اندر آئے تو گناہوں سے پاک ہو جائے، اور جتنے دن یہاں پر بیٹھے گا 10 دن 9 دن، نہ اس کی آنکھ کوئی گناہ کرے، نہ زبان کوئی گناہ کرے، نہ ہاتھ کوئی گناہ کرے، نہ پاؤں کوئی گناہ کرے، نہ دماغ کوئی گناہ کرے، نہ سوچ کوئی گناہ کرے۔ ارے 10 دن رات کو بھی دن کو بھی رب کے دروازے پہ پڑا ہے، ہر کسی کی چیز سے بے نیاز ہو کر، بیوی بچوں سے رابطہ منقطع ہے، گھر سے تعلق ختم ہے، معاملات اس نے سارے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ 10 دن رب کے انتظار میں ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو پہلی جتنی محبت کی منزلیں بتائیں ان میں کمال کر رہا ہے کہ جناب دن رات نوافل بھی پڑھ رہا ہے، فرائض بھی پڑھ رہا ہے، تکبیر اولیٰ سے نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر اور تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، معاملات بھی سارے وہاں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہے، باہر سوائے اپنی طبی اور شرعی ضرورت کے کہ اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو باہر جاتا ہے، ورنہ باہر نہیں نکلتا۔ 10 دن ہو گئے ہیں یار، ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ جب کوئی آدمی آ کر ٹک کے بیٹھ جائے تو آدمی کہتا ہے یار اب میں اس کا کام کر ہی دوں، آخر یہ اتنے دن سے بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کا کام بھی ہوگا یہ نہیں جائے گا، تو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں
درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو 10 دن اعتکاف بیٹھ رہا ہے سوچو وہ جہنم سے کتنی دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی عنایت معتکف والا۔ اس لیے اس آخری عشرے میں اپنی مسجدوں کو خالی مت چھوڑو۔ یاد رکھو جس مسجد میں کوئی معتکف نہیں، ساری کی ساری جماعت پورا کرو۔ یہاں ایک بات، کچھ مسائل ہیں جو آپ سے عرض کرنے ہیں۔ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے، مرد کا اعتکاف مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے کہ جی میں گھر میں اعتکاف بیٹھ جاؤں اور مرد ہے تو جائز نہیں ہے، یا کسی خانقاہ میں بزرگ کے پاس گیا ہے لیکن مسجد میں نہیں، حجرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو جائز نہیں۔ معتکف کی جگہ مسجد ہوتی ہے، اور مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مسئلے کی بات یاد رکھیں۔ بعض دفعہ مسجد میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو نام کی مسجد ہوتی ہے، عملاً مسجد نہیں ہوتی، تو وہاں بھی اعتکاف جیسے۔ مثال کے طور پر ہماری یہ مسجد ہے، تو ہمارے پرانے بزرگوں نے جب اس مسجد کو بنایا تھا آج سے 700 سال پہلے، اس وقت ان کے ہاں یہ مسجد، یہ کمرہ اور یہ صحن مسجد ہے، سامنے کے کمرے مسجد سے باہر۔ ایسے ہم نے یہ وضو خانہ بنایا ہے، یہ مسجد سے باہر ہے، تو اعتکاف والا یہاں بیٹھے گا وہاں نہیں بیٹھے گا، وہاں اپنی ضرورت کے لیے تو جا سکتا ہے، وضو کرنے کے لیے گیا ہے، بعد میں جانا تھا گیا ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے وہاں کمرے میں جا کے بیٹھ جائے، بغیر ضرورت کے کمرے میں جا کے سو جائے، بغیر ضرورت کے جا کے کمرے سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے چلا جائے تو اس کا اعتکاف کرتا ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، لیکن اتنی جگہ جس میں وہ سو بھی سکے، عبادت بھی کر سکے، اس کی حد بنا کے کر لیں گی۔ اعتکاف کی حالت میں دنیاوی بات ضرورتاً کر سکتا ہے، گپے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان بڑے جذبات میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کا ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2-3 دن تو شریعت کے اصولوں کی بڑی پابندی ہوتی ہے، لیکن چونکہ جوان ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، کنٹرول ممکن نہیں ہوتا، تو تیسرے چوتھے دن یا تو بوڑھوں کی اور جوانوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں میں تجربہ یہ کیا ہے، آپس میں گڑبڑ شروع ہو جائے، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ گپے مارنا، وقت ضائع کرنا، دنیا کی باتیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کو یوں کہتا ہے، اللہ اکبر، اس کو یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست چپ رہے، یہ اللہ کرتا ہے، یہاں دنیا کی باتیں نہ کر، اللہ کی دوستی کے لیے آیا ہے تو رب کی دوستی کا کام ہے۔ فرمایا وہ پھر بھی بات کرتا ہے، پھر فرشتہ اس کو کہتا ہے، اس کو یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے چپ رہے، رب کا گھر ہے، حیا کر، تجھے روک رہے ہیں۔ فرمایا وہ پھر بھی دنیا کی بات کرتا ہے تو اب فرشتہ اس کو کہتا ہے، اس کو یا عبداللہ، پہلی دفعہ اس نے حبیب اللہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کہتا ہے اس کو یا عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن چپ رہے، ان علیک لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تجھ پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، قیامت تک کی انسانیت کی لعنت۔ اب یہ جب مسجد سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت بھی ہوتی، خدا کی لعنت۔ اس لیے اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو معتکف مسجد میں آتا ہے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہیں جاتا۔ مثلا میرا مکان ہے، میرے پاس کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے اجازت مانگے گا، جی اجازت ہو تو میں آتا ہوں۔ میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو کہوں گا جی اجازت ہو تو میں آؤں، لیکن ایسے منہ پھاڑ کے کوئی چلا جائے ناممکن۔ بھائی یہ رب کا گھر ہے، اللہ جس کو اجازت دیتے ہیں وہ رب کے گھر میں آتا ہے، تو وہ معتکفین جو اعتکاف میں رب کے گھر میں آتے ہیں خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے وہ رب کے گھر میں آتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رب کے مہمان بنے، آپ کسی کے گھر کسی کے مہمان بنے تو مالک کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کی کسی چیز کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، لاہور ایک دفعہ میں ایک پروگرام پہ گیا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ میرے میزبان تھے، میں ان کے ہاں جا کے بیٹھا۔ مولوی کی فطرت ہوتی
لگی میں نام پڑھ کر تو میں نے اٹھ کر وہ کتاب لکھا، اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب پھر آ گئے، چائے وغیرہ لینے گئے تھے، لے آئے. میں نے کتاب اٹھا کے وہاں رکھا. یہ بہت پرانی بات ہے، کم از کم اس بات کو 25 سال ہو گئے. تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگا مولانا آپ تو عالم ہیں، کیا شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ میری کتابوں کو بغیر اجازت کے آپ بالکل نہیں دیتی؟ اور میں نے غلط، مجھے اس کا احساس وہ دن کہ آج کا دن آیا کسی بھی چیز کو چھیڑنا یا اس کو میں جزا دے اللہ، اس نے مجھے سبق سکھا. بھائی جب آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہیں تو رب کی مرضی کے خلاف یہاں کوئی کام کریں گے تو مالک کے مکان کی کسی چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر چھیڑنا، اس کو ناجائز استعمال کرنا، اس سے مرتکب گناہ گار ہوگا بجائے ثواب کے اس کو عذاب. اس لیے مرتکفین کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مرتکف اعتکاف کے لیے جب آتا ہے اس کو بہت سارے اہم امور ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کے آداب پورے کریں. مسجد کے آداب کو سامنے رکھے تو آپ کو معتکفین جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو علماء کو سمجھائیں گے بھی صحیح. اور ہمارے ہاں جو اعتکاف ہوتا ہے باقاعدہ ہم اس کی پوری ٹریننگ اور تربیت دیتے ہیں. 10 دن میں بہت کچھ ان لوگوں کو سکھاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کا آدب کیا ہے، باہر نکلنے کا آدب کیا ہے، آنے کی دعا کیا ہے، باہر جانے کی دعا کیا ہے، پہلے پاؤں کون سا رکھنا چاہیے، نکالنا کون سا چاہیے. پھر مسجد کے اندر آنے کے بعد وہاں مسجد کے اعمال کیسے ادا کرنے چاہیے، ایک تو اس چیز کا خیال. دوسرا جو 10 دن مسجد میں گزارنے ہیں وہاں ہم نے اپنی ذاتی کام کرنے، مثلا سونا مسجد میں مکروہ ہے لیکن معتکف کو جائز ہے، اجازت ہے، تو ہم سوئیں گے کیسے. سونے کے شرعی آداب کو پہلے سیکھا جائے کہ سونے والے کو شام کو سوتے وقت کون کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے. سونے کے وقت قبلے کے رخ، قبلے کی طرف آدمی کا ہو. سونے کے وقت سونے کا طریقہ کیا استعمال کرنا چاہیے، کس کروٹ پر اسے لیٹنا چاہیے، سوتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. کیونکہ سونا اللہ کے گھر میں ہے تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق سو گے تو عبادت کرے گا، اپنی مرضی کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. اس لیے ایک تو معتکف کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ مسجد کے اندر جو کام اس نے اپنے ذاتی کرنے ہیں ان کاموں کو شریعت کے مطابق کرے، اپنی مرضی کے مطابق نہ کرے، خلاف شریعت کوئی عمل نہ کرے. خلاف شریعت کوئی کام کرے گا، ایک تو خلاف شریعت ہونے کا گناہ ملے گا، دوسرا رب کے گھر میں زیادتی کرنے کا گناہ ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ معتکف جب مسجد میں رہے جتنی دیر اعمال مسجد ہی کرتا رہے، اپنی مرضی کا کوئی عمل. ایسے ذاتی ضروریات میں کھانا پینا ہے، اب آپ کو مسجد میں کھائیں گے. ایسے خالی زمین پر صف پر کھانا رکھ کر رکھا خلاف سنت ہے. مشروط یہ ہے کہ دسترخوان بچھائیں، نیچے کی چادر بچھائیں، کوئی چیز بچھا دیں، کپڑا بچھائیں، اس کے اوپر اپنی چیزیں کھانے پینے کی رکھیں. اس کے ذرات زمین پہ نہ گریں. برتن کو سالن روٹی سمیت ایسے نہ رکھ دیا کریں. صاف کرنا ہے تو صاف کریں، ورنہ یہ ہے کہ یہ برتن ایک طرف کر دیے جائیں تاکہ مسجد اس کی کسی قسم کی آلودگی سے متاثر نہ ہو، مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، کہ اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھے ہو. اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اور مسجد میں مسجد کے اعمال کرو. مسجد کے اعمال کیا ہیں؟ توجہ میری طرف رہے تو 2-4 عمل آپ سے کریں. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ، یہاں جتنی دیر رہیں آپ عبادت میں مصروف رہیں. 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی، فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے. لیکن میں عرض کروں گا کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ رب کے گھر میں بیٹھا ہے، اور اگر وہ یہ سوچ کر دیر سے اٹھے اچھا جی لوگ ابھی آ رہے ہیں، اٹھ کے وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور اس کی تکبیر اولا فوت ہو جائے تو سوچنا یہ ہے کہ اسی کے اعتکاف کا کیا فائدہ. اس لیے مسجد میں مسجد کے اعمال میں یہ مقدم رہے، پہلے صف اول کا نمازی بنے، تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں ادا
کہ جب کوئی باہر کے جماعتی مسجد میں آنے لگے تو یہ ان کے لیے مداخلت کا ذریعہ نہ بنے، یہ وضو کر کے پہلے بیٹھا ہوا ہو تاکہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو تربیت حاصل ہو۔ اسی طریقے سے مسجد میں نوافل کی پابندی ہے، چند نوافل مسنون ہیں جو حضور نے پڑھی ہیں اور اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، ان میں تہجد سب سے پہلی نماز ہے۔ اور یہ یاد رکھو جس عبادت میں جتنی مشقت ہوتی ہے اس کا اجر اتنی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوافل میں تہجد کی مشقت سب سے زیادہ ہے، اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کی عام طور پر رمضان میں سونے کی عادت ہوتی ہے، معتکفین کم از کم اس کو بھی سونا چاہیے کہ اشراق کے وقت تک فجر کے بعد جاگنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اس وقت تک اپنے معمولات عبادت کرے، تلاوت کرے، درس ہوتا ہے مسجد میں تو درس قرآن کو سنے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس سے مسئلے مسائل سیکھے، لیکن جب اشراق کا وقت آ جائے اشراق پڑھ کے بے شک سو جائے۔ اسی طریقے سے کچھ سورج نکل جانے کے بعد یعنی یوں سمجھو کہ 10:30 11 بجے کے قریب چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 2-4 رکعت جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے، پھر چاہے آرام کر لے، پھر ظہر کی نماز کی تیاری کرے۔ ظہر سے عصر کے وقت کے درمیان میں اپنی عبادات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد کی نوافل ہیں، ان نوافل کو باقاعدہ اس کا ایک نام ہے اوابین۔ اواب کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے والا، رب کا کی قربت ان نوافل کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ نوافل 6 کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں، جتنی توفیق ہو۔ یونی کی جو افطاری کی ہے اور نماز کے فوراً بعد معتکفین بے چین ہو گئے کہ ابھی دسترخوان لگنا چاہیے اور جلدی کھانا کھا لیں، کم از کم 6 رکعتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے، کھانا کھا کے وقت ہے تو پھر نوافل پڑھتے رہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جتنی جلدی سو گے اتنی صبح اٹھو گے، اس لیے عشاء کے بعد لمبی محفل کوئی نہیں لگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عشاء کے بعد تقریباً سونے کے آداب بیان کر کے لوگوں کو سلا دینا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں مسجد کے آداب اور اعمال میں سے سب سے پہلا عمل نماز ہے، باقی اعمال میں دوسرا اہم ترین عمل مسجد کے اندر معتکف کے لیے تلاوت ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر ہی اسی مسجد میں ایک بچہ، جب میں یہاں اعتکاف بیٹھتا تھا اس وقت میرے ساتھ اعتکاف میں ہوتا تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا، وہ کہیں سعودی عرب چلا گیا۔ حیران ہم ہو جاتے تھے، عشاء کی تراویح کے بعد وہ پڑھنا شروع کرتا تھا اور صبح کی نماز سے پہلے وہ قرآن مکمل، روزانہ اس کی عادت تھی۔ معتکفین کو اللہ کا مہمان ہے اور قرآن سے پڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کرتے، جتنی پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ۔ یہ ایک اہم ترین عمل ہے اعتکاف، عبادت، تلاوت۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ذکر میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی ذات کی تسبیحات، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس میں ذات اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ مسنون اعمال ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور ذکر کی دوسری قسم ہے استغفار، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، یاد کر کے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ذکر کی وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے اور آمنہ بلال صاحب جمال و کمال سیدنا محمد رسول اللہ سب کے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھے۔ جو جتنی زیادہ درود پڑھے گا اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کے محبوب کا قرب بھی نصیب ہوگا، حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ 3 عمل ہو گئے، اور چوتھا عمل جو مسجد کے اندر کرنے کا ہے وہ ہے دعوت۔ کیا ہے بھائی؟ دعوت یہ نہیں ہے کہ روزانہ ایک اعتکاف والا دوسرے اعتکاف والوں کو کھانے کھلائے، یہ دعوت نہیں۔ دعوت کا معنی ہے کہ دین کی باتیں سیکھنا، سکھانا۔ یہ ساتھی مدرسے کے لیے آ رہے ہیں، بعض ساتھی ہمارے مدرسے کی مسجد کے اندر کا کام، اس کی تعمیر کا شروع ہے، اس کے لیے بھی آپ دوست حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بچے بھی آ رہے ہیں، توجہ میری طرف۔ دعوت سے مراد ہے کہ اب آپ رب کے مہمان ہیں تو ان دنوں میں کم از کم دین کی باتیں سیکھیں۔
کے فرائض سیکھیں، واجبات سیکھیں، غسل کا مسلوب طریقہ سیکھیں، تیمم کا طریقہ سیکھیں، وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں، دوسروں کو آداب زندگی سکھائیں، والدین کی تعظیم و تقریب کیسے کرنی ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، مہمان نوازی کا طریقہ کیا ہے، ایک ایک عمل یہ چیزیں سیکھنا علماء کی محفل میں. اس لیے اعتکاف وہاں پر بیٹھا کریں جس مسجد کے کوئی عالم اعتکاف بیٹھ رہا ہو، تاکہ کم از کم اس عالم کے زیر سایہ بیٹھ کر آپ کا اعتکاف باکمال اعتکاف بڑھ جائے اور آپ اعمال شریعہ سیکھنے والے بن جائیں. اور چوتھا ایک عمل اعتکاف کی حالت میں کرنا، اس کا بڑا اجر ہے، وہ ہے پانچواں عمل، وہ ہے خدمت. اس چیز کا خدمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنے آپس کے معتکفین دوست ہیں ان کی خدمت کیا کریں. مثلا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کو پانی پینا ہے، آپ اٹھ کے پانی بھر دیں. آپ کا کھانا آیا ہے تو آپ اپنے گھر میں بے شک کہہ دیں جی ایک کی بجائے 2 آدمی کا کھانا بھیج دیا کریں. بچ جائے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن ممکن ہے کوئی مستحق آ جائے، وہ ہمارے ساتھ افطاری اور سحری کر لے گا، تو یہ آپ نے اس کی خدمت کر دی. اپنے پاس اعتکاف کی حالت میں اپنے پاس ایسی چیزیں رکھیں کہ اگر کوئی مستحق آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کی خدمت کر سکیں. ایسے کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض آدمی ہے، آپ اس کو مٹھیاں دبا سکتے ہیں، آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو اعتکاف کی حالت میں کرنی. عبادت خوب کرنی ہے، سب سے پہلے مسجد کے آداب کا لحاظ کرنا ہے، عبادت خوب کرنی ہے، قرآن کی تلاوت خوب کرنی ہے، اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے، نوافل کا اہتمام خوب کرنا ہے. اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ جو آخری 2 باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل زیادہ کرنا ہے، اور ایک یہ کہ دوسرے مسلمان کی خدمت اور عزت زیادہ کرنا ہے. اب اعتکاف کے متعلق 2-4 ضروری شرعی مسئلے یاد کر لیں تاکہ اعتکاف کی بات کو میں سمیٹ سکوں. یاد رکھیے، اعتکاف کا معتکف بھول کر بھی مسجد سے باہر چلا گیا تو تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا استحضار رہے کہ میں رب کے گھر میں ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اور کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ضائع ہو. معتکف آدمی گھر مسجد سے باہر 3 حیثیتیں ہیں جن کی خاطر وہ جا سکتا ہے. ایک شرعی ضرورت، اور ایک طبعی ضرورت، اور ایک اضطراری حالت. اس بات کو سمجھیں. بعض اعمال ایسے ہیں جو شریعت کے حکم ہیں، ان کے لیے جانا ضروری ہے. مثلا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے وضو کرنا. مسجد میں معتکف سویا اعتکاف کی حالت میں اسے اطلاع ہو. مسجد میں کپڑا بچھائے بغیر زمین پہ سونا منع ہے، خواہ دن ہو یا رات ہو. اس لیے بستر معتکفین کے صفائی بے شک ہو، لیکن دن کو بھی بے شک بچھا رہے، تاکہ اگر وہ آرام بھی کرنا رہ چاہے تو اس بستر پہ آرام کر لے، یا اگر لپیٹ کے رکھتا ہے تو جس وقت ضرورت پڑے اسے بچھا کے رکھا ہے، بچھا دیا. تو میں یہ 2 شرعی ضرورتیں ہیں وضو کے لیے اور غسل کے لیے معاملے میں پوری جائیں. اس کے علاوہ دوسری ہے اس کی طبعی ضرورت. طبعی ضرورت وہ انسان کی ایک قضاء حاجت ہے، پیشاب اور پاخانے کے لیے جانا. بعض مسجدوں کے بالکل ملحق وضو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ان کا انتظام ہوتا ہے، جیسے ہماری اس مسجد کے ساتھ متصل 2 وضو خانے بھی ہیں، وضو خانہ بھی ہے اور 2 باتھ بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ خاص طور پر ہم نے معتکفین کے لیے بنائے تاکہ وہ رب کے گھر سے باہر نکل کر آلودگی کی جگہ پر بھی نہ جا سکے. اس ضرورت کے لیے آپ جا سکتے ہیں. معتکف کو کھانا پہنچانے والا کوئی آدمی نہیں، وہ اس اعتکاف کی حالت میں کھانا لینے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے اس نے کھانا اٹھانا ہے ان کو بتا دے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں گا، میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر آؤں گا، مجھے یہاں ٹھہرنا نہ پڑے، رکنا نہ پڑے بلا وجہ، بس آتے ساتھ ہی میرا کھانا تیار پیک ہو کے رکھا ہو اور میں وہ دستر اٹھا کر چلا جاؤں، مسجد میں جا کر کھاؤں.
پر اس کے روٹی پک رہی ہے، تبے پر پڑی ہے، اتری نہیں، اور اس مجبوری کے لیے رک گیا ہے تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے، لیکن بلا وجہ رک گیا ہے تو اعتکاف ختم ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کریں، اس دوران آدمی باہر گیا اور آیا، کسی آدمی نے اس کو سلام کیا ہے، جواب دینے کی اجازت ہے، وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں؟ سلام میں پہل بھی کر لے تو اونچی آواز سے نہیں، دھیمی سی آواز سے کر لے تو کوئی گناہ کار نہیں، کیونکہ سلام ایک مستقلی بات ہے۔ لیکن دوسری بات یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ٹھہرنا، ہاتھ ملا کے رکنا، اس سے اعتکاف ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں باہر جانا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی یا وہ مسواک وغیرہ رکھنے کی، تو اول تو کوشش کریں کہ اس نشے سے اپنی جان چھڑوائیں، اور اگر یہاں کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اپنی طبی ضرورت پیشاب خانے کے لیے جائیں، اس دوران جا کے آتے ہوئے اگر آپ نے اس دوران اپنی ضرورت کو بھی پورا کر لیا ہے تو اعتکاف میں کوئی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی مسجد سے باہر کھڑا ہے، آپ مسجد میں ہیں، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، آپ نے اس کو بلانا ہے، تو بلاتے ہوئے اگر آپ نے اس کو آواز دے دی ہے تو یہ شرم جائز ہے، اس سے اعتکاف نہیں ہوتا۔ یا کم از کم اشارہ کوئی ایسی ترتیب بنا لے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے، لیکن وہاں جا کر باہر جانا یا اس سے کھڑے ہو کر باتیں کرنا، اس سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے۔ آج کل شدت کی گرمی ہے، عام طور پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ تبرید ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے کہ معتکف مسجد میں غسل واجب ہو تو جائے گا، ورنہ مسجد میں وہ غسل نہ کرے، سوائے شکل کے کیونکہ ایسا آدمی شدت کی مرض میں ہے تو مسجد کے ایک کونے پر بعض مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے، ہم نے اپنے مدرسے میں بھی ایسا انتظام کیا، کونے پہ ایک وہاں ٹوٹی لگا دی ہے پانی کی، پانی اس میں آتا رہتا ہے، تو وہاں پر کوئی بڑا سا ٹب مسجد کے اندر تاکہ وضو کا یا غسل کا پانی مسجد میں نہ جائے، یا بہت بڑا پلاسٹر نیچے وہاں بچھا لیا جائے، اس پر پانی کے چھٹے پڑے، اور جسم کا کوئی حصہ اس کا ننگا نہ ہو، سفر کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا پہن لے اور وہاں بیٹھ کر اپنے آپ پہ پانی ڈال لے، مجبوری کی وجہ سے تو جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائے۔ عادت ہوئی ہے کہ بس وضو کرتا رہے، 10 دن بغیر نہائے رب کے دروازے پہ بیٹھا رہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب مٹی میں کھیل رہے ہو نا اور گندے بنے ہوئے ہو، اس وقت جب ماں باپ اسے پیار سے اٹھا کے لاتے ہیں، اس وقت وہ جتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، شاید نہا کے اچھے کپڑے پہن کر بھی اتنے پیارے لگتے۔ اللہ کو تیری وہ حالت سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے جب تو رب کے دربار میں اس حالت میں پہنچتا۔ تیسری حالت اس طرح کی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کا خاصہ مسجد کی چھت کے اللہ نہ کرے مسجد میں آج بجلی آ گئی ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا اب اس مسجد سے اٹھ کر آپ کو دوسری مسجد میں جانا پڑا، تو یہ جو باہر نکل گئے ہیں آپ کے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں آئے گا، وہاں جا کے دوسری مسجد میں بیٹھ جائیں چاہیے۔ جو آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ قریب قریب کی مسجد میں جمعہ کے لیے جائے، لیکن اس وقت جائے جس وقت خطبے کی آزان ہو، وہاں جا کے امام کا خطبہ سنے، نماز پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سنتیں بھی اپنی وہ اعتکاف والی مسجد میں آ کے پڑھے، اور اگر وہاں پڑھ لی ہے تو کوئی ضائع کی بات۔ یہ چند مسائل اعتکاف کے حوالے سے میں نے عرض کیے۔ باقی جس آدمی کو کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو، موبائل کا استعمال، یہ مسجدوں میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر میں مسجد میں وہاں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہوتا ہے، مخلوق سے رابطہ منقطع، اللہ سے رابطہ شروع۔ جب آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو رابطہ کس سے ہونا چاہیے؟ بھئی اعتکاف کا تو معنی بندوں سے رابطہ توڑ کے یہاں آنا ہے، تو لوگ پوچھتے جی جائز ہے نہ جائز ہے، تو میں بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، اگرچہ اعتکاف میں موبائل سننے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مسئلے کی بات ہے،
لیکن اعتکاف کی روح ختم ہو جائے گی کہ رب کے گھر میں تمہارا غیر اللہ سے رابطہ شروع ہو گیا، اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت آپ سے اٹھ جائے گی۔ اس لیے ان باتوں سے احتیاط کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنے مدرسے میں وہاں پرانے تبلیغی مرکز میں معتکفین کو جو اعتکاف بٹھاتے ہیں، باہر سے بھی دوست آتے ہیں، بلکہ آپ سب دوستوں کو میری درخواست ہے کہ آپ میں جو دوست تیار ہو ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے اعتکاف۔ تو وہاں ہم نے علماء کی باقاعدہ ایک کھیپ رکھی ہوئی ہے جو باقاعدہ سبق پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور شریعت کے مطابق 10 دن گزرواتے ہیں، اور پھر وہاں مدرسے کی طرف سے کھانے کا اور افطاری سحری کا سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے پورے معاون ہوں گے، جتنی زیادہ بیٹھیں گے دوست انشاءاللہ اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی توفیق دے، سنت دے۔